یہ ایام انسان کے لیے احساسات کو ابھار سکتے ہیں. انسان کو تنہائی کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی انسان کو اکیلے پن کا سامنا کرنا پڑے گا. انسان کو یہ محسوس ہوگا کہ جو میں کر رہا ہوں شاید وہ غلط ہے، یا جو میں کر رہا ہوں اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا، اس کی کوئی تعریف نہیں کرتا. یاد رہے یہ صرف مریخ اور مشتری کی وجہ سے ہے. جیسے ہی یہ اختتام کو جائے گا تو تمام چیزیں پھر سے ویسی ہو جائیں گی جیسے تھی. تبھی جتنا ہو سکے ان احساسات پہ آ کے کوئی بڑا فیصلہ نہ کریں. اگر صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پرسکون ہو کے ان ایام کو گزاریں گے تو فائدہ تمام برج والوں کے ساتھ ساتھ ہوگا. ان ایام کا جو خاص صدقہ ہے وہ سبز چیز کا ہے. جیسے کہ جمادی الثانی شروع ہو چکا ہے اور اس میں سورہ کوثر کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا تمام حاجتوں کی قبولیت کے لیے بہت ہی مبارک ہوتا ہے. تو جتنا ہو سکے شروع والے ہفتے میں سورہ کوثر کو رات میں زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں. مولا پنتن پاک کے صدقے جو حاجت آپ کے دل میں ہوگی وہ ان 7 ایام میں ہی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. اور ان ایام کا جو صدقہ ہے وہ حسب توفیق سبز چیز کا ہے، یعنی کوئی بھی سبز چیز لے کے کسی مستحق کو دے دیں گے تو انشاءاللہ تمام نئے اثرات سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے اور کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے. ان ایام کا جو خاص ورد ہے، خاص دعا ہے وہ سورہ کوثر ہے. اگر صبح کے آغاز میں بھی سورہ کوثر کو 27 مرتبہ پڑھ کے دن کا آغاز کیا جائے گا یا پڑھ کے کسی کام کے لیے جایا جائے گا تو انشاءاللہ فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی. سورہ کوثر پڑھ کے کسی سے بات کریں گے تو لوگوں کے اصل روپ آپ کے سامنے آ جائیں گے، کیونکہ ان ایام میں سورہ کوثر اللہ کے کرم سے آپ کے لیے بہت ہی مبارک ثابت ہوگی. چاہے کسی کام کی شروعات ہو، کسی رشتے کی شروعات ہو، کسی سفر کی شروعات ہو، سورہ کوثر سے کیجیے گا تو انشاءاللہ فتح و کامیابی یقیناً آپ کے ساتھ ہوگی. برج ایریز والے، ایریز والوں کے لیے یہ ایام چڑچڑاپن ابھار سکتے ہیں. غصے میں کوئی تلخ فیصلہ ہو سکتا ہے، غصے میں کوئی ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے جس کے لیے پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا. تبھی جتنا ہوتا ہے کہ غصے پہ قابو کیجیے گا. غصے پہ قابو کرنے کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ لائٹ کپڑے زیادہ پہنیں، سبزیاں زیادہ کھائیں، مرچ مسالے کم کھائیں، واک پہ ریگولرلی جائیں، پانی زیادہ پئیں. تو ان سے بھی احساسات آپ کے قابو میں آئیں گے. رات کو سونے سے پہلے اگر پانی سرہانے رکھ کے سوتے ہیں تو ان سے بھی چڑچڑاپن آپ کا اختتام کو چلے جائے گا. آس پاس جو چیزیں آپ کی ہیں کوشش کیجیے گا وہ چیزیں نہ رکھیں جو خراب ہیں، وہ چیزیں نہ رکھیں جو چلتی نہیں ہیں، وہ چیزیں نہ رکھیں جن سے نیگیٹو انرجی آتی ہے. تو انشاءاللہ غصہ بھی قابو میں ہوگا اور غصے قابو کرنے کی وجہ سے کافی کامیابی کے اسباب بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے. ان ایام میں کوشش کریں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے قدم بڑھانا چاہتے ہیں تو ضرور بڑھائیں، کیونکہ کافی مالی حوالے سے فائدہ ملے گا اگر غصہ قابو میں رہا. تو ان کا بھی ایام کا صدقہ سبز چیز کا، اور اس میں اعظم بار پتھر اسکرین شاٹ دے سکتے ہیں. اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری ہر اس مرد کو جو اولاد کا طلبگار تھا لیکن اولاد سے محروم تھا، آپ ان سے یہ فرماتے تھے کہ یہ صفوف رات کو نیم گرم دودھ میں ملایا کرو اور اس پر 27 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر وہ دودھ پی لیا کرو. اللہ کے کرم سے تم جلد اولاد کی خوشخبری پاؤ گے. سرکار شاہ شمس کے بعد سید صدر الدین شمسی، سید حسن کبیر الدین شمسی اور سید تاج الدین اور تمام شمسی جعفری سادات آج بھی اپنے عقیدت مندوں کو، وہ جو اولاد کے طلبگار ہیں اور اولاد سے محروم ہیں یا وہ جو ازدواجی حقوق پورے نہیں کر پاتے، یہ فرماتے ہیں کہ اس صفوف کا چھوٹا چمچ نیم گرم دودھ میں ملایا کرو اور اس پہ 27 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے وہ دودھ رات کو پی لیا کرو. اللہ کے کرم سے تم جلد اولاد کی خوشخبری اور خوشحال زندگی پاؤ گے. مہربان اسٹونز کی طرف سے آپ کے بار بار اسرار پہ آج، کل اور پرسوں مہربان اسٹون سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو یہ صفوف آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا. یاد رہے یہ صفوف محدود مقدار میں ہے. اگر آپ یہ صفوف لینا چاہتے ہیں تو آج، کل اور پرسوں مہربان اسٹونز کے نمبر پہ کال کریں اور یہ شمسی صفوف کسی بھی پتھر کے ساتھ مفت حاصل کریں. مجھے امید ہے اس صفوف کو نیم گرم دودھ میں پینے کے بعد آپ اپنے جسم میں قوت اور اولاد کی خوشخبری عنقریب نصیب پائیں گے انشاءاللہ. اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ پہ موجود ہے ان سے بھی یہ صفوف کسی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں. برج تورس والے، یہ ایام تورس والوں کے لیے کسی اپنے کی توسط سے فائدہ ملے گا، خوشی ملے گی اور کامیابی کی راہیں منظر عام پہ آئیں گی. روز چاروں کل پڑھا کریں، آیت الکرسی پڑھا کریں اور سورہ کوثر پڑھا کریں. ان ایام میں نظر اثر کے اثر آپ کی زندگی میں شامل ہو سکتے ہیں. تبھی اپنی خوشیوں کو چھپائیں، اپنی اپورچونٹی کو چھپائیں. کسی بڑے سفر یا کسی نیک کام یا کسی نئے کام کی شروعات کرنا چاہتے ہیں، جتنا اپنی خوشیوں کو چھپائیں گے اتنا تعداد خوشیاں آپ کے ساتھ ہوں گی. جتنا اپنی خوشیاں دکھائیں گے، بتائیں گے، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے یا اپنی فیوچر پلاننگ کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اتنا ہی پریشانی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گی. آدھا گھنٹہ واک کرنا
کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کا برج خاکی برج ہے، اس لیے واک کرنا آپ کے لیے بہت ضروری اور اہم ثابت ہوگا نیام کے لیے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا، اس میں بابت ہے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج جیمنائی والے، اللہ کے کرم سے کسی خوشخبری کا سامنا ہوگا، کوئی ایسی خوشخبری نصیب ہوگی جس کی بار بار آپ تمنا کرتے آ رہے ہیں، لیکن جتنا ہو سکے فی الوقت حاضر دماغ رہیں، یادوں میں رہیں گے، خیالوں میں رہیں گے، زیادہ سوچیں گے، ان باتوں پہ سوچیں گے جس سے آپ کا دکھ درد بڑھتا ہے، تو وہ اپارچونٹی، وہ نعمت، وہ خوشی بھی دور جا سکتی ہے۔ آپ کا مطمئن رہنا آپ کی خوشیوں کو قائم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر نیام میں روز صبح اٹھ کے انڈا کھاتے ہیں، اس پہ 27واں سورہ کوثر پڑھ کے اس کے بعد دن کا آغاز کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ واک پہ جانا یا جاگنگ کرنا ان ایام بہت ضروری آپ کے لیے ہوگا۔ راز شیئر نہ کیجیے گا، کیونکہ سائیچی کے حساب سے کسی اپنے سے آپ کوئی اپنا راز شیئر کریں گے جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ملنا ہے۔ اگر راز سینے میں دبے ہوئے ہوں گے تو فائدہ بھی تعدیر آپ کے ساتھ ہوگا اور شخصیت بھی باکمال مسلسل رہے گی۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا، اس میں بابت ہے اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج کینسر والے، کینسر والوں کے لیے یہ ہم صفائی کا خاص خیال رکھنے کے ہیں۔ جتنا آپ اپنی صفائی کا خیال رکھیں گے، اپنے آپ کو صاف رکھیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، خوبصورتی پہ کنسنٹریٹ کریں گے، اس سے ہی کوئی اچھا دوست، اچھی اپارچونٹی، کوئی مالی مدد آپ کو مل سکتی ہے، کیونکہ آس پاس کا ماحول ایسا ہوگا جس کا تعلق آپ کی خوبصورتی پر ڈپینڈ کرے گا۔ تبھی رات کو سونے سے پہلے منہ دھو کے سویا کریں، صبح اٹھ کے منہ دھو کے دن کا آغاز کیا کریں اور پانی بھی سورہ کوثر 27 دم کر کے پی لیا کریں۔ ان سے ایک تو سکس سینس آپ کی روشن ہوگی، دوسرا آپ اٹریکٹیو دکھنے لگیں گے اور لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، آپ کی باتوں میں وزن پیدا ہوگا اور اسی وزن سے کافی چیزیں آپ کی بہتری کی طرح آگے ہوں گی۔ اگر نیام میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک کرتے ہیں تو وہ بھی مبارک ہے، سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں تو وہ بھی مبارک ہے، انویسٹمنٹ کرتے ہیں تب بھی اللہ کے کرم سے بہت بڑی اپارچونٹی یا بہت بڑی نعمت یا بہت بڑا فائدہ ملے گا، بشرط مشاورت بزرگوں کے ساتھ کر کے اس کے بعد قدم بڑھائیں۔ لیو بھائی، یہ جو منظر یہاں پہ آئے ہیں یہ آپ کے لیے معاشی حوالے سے، مالی حوالے سے بہت ہی مبارک ہیں۔ کوئی کوئی بھی چیز مل سکتی ہے، کوئی بچھڑا ہوا دوست مل سکتا ہے، کوئی اپارچونٹی ملے گی یا کوئی نئی راہ ایسی ہموار ہوگی جن سے آپ کو بڑا فائدہ ملنے والا ہے، لیکن اس کا تعلق یا وہ فائدہ نصیب تب ہوگا جب آپ حاضر دماغ رہیں گے۔ حاضر دماغ رہنا، پرسکون رہنا، حکمت عملی کے ساتھ بات کرنا آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ اگر کچھ دیر زمین پہ بیٹھتے ہیں ان 7 ایام تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا، کیونکہ ان سے آپ کی جلد بازی مات ہوگی۔ جتنا آپ جلد بازی پہ قابو کریں گے، غصے پہ قابو کریں گے، اتنا ہی فائدہ آپ کے ساتھ ہوگا، اس لیے زمین آپ کا بڑا ایک سہارا بنے گی۔ کچھ دیر زمین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانسیں لیں، ایک بڑی سانس لیں اور سانس چھوڑ کے اس کے بعد پھر سورہ کوثر پڑھیں، پھر ناک سے بڑی سانس لیں اور پھر منہ سے سانس چھوڑیں، پھر سورہ کوثر پڑھیں۔ یہ کم سے کم 7 مرتبہ آپ روز کیا کریں، ان سے آپ کو وقت سے پہلے وقت کا پتہ چلے گا، فیصلوں کے بارے میں آپ کی سکس سینس اتنی روشن ہوگی کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا انسان صحیح ہے، کون سا غلط ہے، کہاں جاؤں کہاں نہ جاؤں، کیونکہ ان ایام میں زمین سے کوئی ایسی طاقت آپ کو ملنی ہے، کوئی ایسا فائدہ ملنا ہے جن سے تعدیر خوشیاں آپ کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا، اس میں بابت ہے اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج ورگو والے، یہ نیام آپ کی زندگی کے بہت خاص ہوں گے، معاشی حوالے سے، مالی حوالے سے آپ کے لیے اپارچونٹی سامنے آئیں گی، ازدواجی حوالے سے، گھر کے حوالے سے خوشیاں منظر عام پہ آئیں گی، لیکن جتنا ہو سکے نیام میں حاضر دماغ رہیں، اپنی زبان کو میٹھا رکھیں، کیونکہ آپ کے چڑچڑپن یا جلد بازی میں دیے گئے جواب کی وجہ سے دکھ پلٹ سکتا ہے۔ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بہت مبارک ہے۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک کو کنٹینیوسلی اپنے ساتھ رکھیں اور جتنا ہو سکے نیام میں لائٹ کلر پہنیں، لائٹ کلر زیادہ پہنیں گے، مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھائیں گے تو آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ نیام میں اگر کسی بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں، کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت بڑا فائدہ ملے گا، بشر اس کی مشاورت بزرگوں سے کی گئی ہو۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا، اور اس میں بابت ہے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ برج لبرا والے، یہ نیام آپ کی زندگی میں جتنا ہو سکے خاموشی کے ایام ہیں، کیونکہ دکھ پریشانیاں منظر عام پہ آ سکتی ہیں۔ یاد رہے فی الوقت اعتراضات کا جواب اعتراض سے دینا، تنقید کا جواب تنقید سے دینا بالکل ختم کر دیں۔ آپ کا حاضر دماغ رہنا یہ آپ کی فتح بنے گا، آپ کا خاموش رہنا یہ آپ کی کامیابی بنے گا، کیونکہ فی الوقت غصے میں دیا گیا جواب آپ کی چیزوں کو سلجھائے گا نہیں بلکہ الجھائے گا۔ ان ایام میں جتنا ہو سکے صفائی کا خیال رکھیں، ان ایام میں جتنا ہو سکے کچھ دیر زمین پہ بیٹھا کریں، ان ایام میں جتنا ہو سکے مچھلی یا خون والی چیزیں کم کھایا کریں۔ جتنا سبزیاں زیادہ کھائیں گے اتنا آپ کریٹیو ہوں گے اور اتنا آپ حکمت عملی کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ اگر رات کو سراہ میں پانی رکھ کے سوتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سکس سینس اسٹرانگ کرنے کے لیے بہت ہی اہم ہوگا۔ اگر صبح اٹھ کے پانی پیتے ہیں
اور اس پانی پہ 27واں سورہ کوثر دم کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے آنے والے وقت کے لیے خصوصاً بات کرنے کے ہنر کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا، اور اس میں پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں برج اسکارپین والے۔ یہ نیم آپ کی زندگی میں جھگڑا لا سکتے ہیں، کسی اپنے سے جھگڑا ہو سکتا ہے، کسی پیار کرنے والے سے جھگڑا ہو سکتا ہے، کسی آس پاس میں کسی ایسے انسان جھگڑا ہو سکتا ہے جس سے آپ کے کام جڑے ہوئے ہوں۔ تبھی جتنی بھی نیگیٹیوٹی منظر عام پہ آتی ہے اس کو اگنور کریں۔ کسی بھی چیز کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے یا پتھر کا جواب پتھر سے ہی دیں گے تو وہ نیگیٹیوٹی آپ کی طرف ہی متوجہ ہوگی اور کام آپ کی طرف الجھیں گے۔ سب جتنا ہو سکے نیام میں صبر کو اپنے ساتھ رکھیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں، کام پہ کنسنٹریٹ کریں، اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے آدھا گھنٹہ واک پہ جائیں، کچھ دیر زمین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانس لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے۔ نمکین چیزیں نیام کم کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے مبارک ہوگا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا، اس میں مبابت ہے اسکرین پہ آپ دے سکتے ہیں۔ انسان کی پہچان ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی کا نام ہے، کیونکہ جب ہم انسان کو پہچان کے فیصلہ کرتے ہیں تو دیر تک کامیابی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، دکھ اور نقصان ہم سے دور دور ہوتا ہے۔ تبھی اللہ نے اس زمین پہ نیلم پتھر پیدا کیا۔ جو انسان اس نیلم پتھر کو اپنی زحل والی انگلی یعنی بیچ والی انگلی میں پہنے گا تو اس کی آنکھوں میں ایسی طاقت پیدا ہوگی کہ وہ کسی بھی انسان کی آنکھوں کو دیکھے گا تو فوراً پہچان لے گا کہ کون اس کا اپنا ہے اور کون پرایا۔ اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری نیلم پتھر اپنے عقیدت مندوں کو دم کر کے دیا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے اس پتھر کو اپنی بیچ والی انگلی میں پہنو، تمہارا دماغ آنکھیں روشن رہیں گی۔ آپ کی رحلت کے بعد آپ کی اولاد سید صدر الدین، سید حسن کبیر الدین، سید تاج الدین، بی بی باچا دادی اور تمام شمسی جعفری سادات آج بھی نیلم پتھر دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیا کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ پڑھا ہوا نیلم پتھر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی مہربان اسٹوڈنٹس کے نمبر پہ کال کریں اور یہ پڑھا ہوا نیلم پتھر جو آنکھوں کو روشن کرتا ہے، انسان کو پہچاننے میں مدد کرتا ہے، حاصل کریں۔ اس پتھر کو انسان کو پہچاننے والا پتھر بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور یہ نیلم پتھر حاصل کریں۔ آپ ہماری اپلیکیشن مہربان علی جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ پر موجود ہے وہاں سے بھی یہ نیلم پتھر حاصل کر سکتے ہیں۔ برج سیجیٹیس والے، یہ ایام آپ کی زندگی کے بہت ہی محنت کے ایام ہے۔ جتنا آپ اپنی محنت پہ کنسنٹریٹ کریں گے، اپنے کام پہ کنسنٹریٹ کریں گے، اتنا فائدہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے یا کم سے کم ہفتے میں 1 دن ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں خوشگوار ماحول ہو اور درخت پھول ہو تاکہ آپ کا جو اندر کا غصہ ہے وہ مات کی طرف جائے۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ ریگولرلی جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے بہت مبارک ہوگا، آپ کی کریٹو چیزوں کے لیے، آپ کی حاضر دماغی کے لیے، آپ کی گفتگو کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ لیکن اتنا ہو سکے فی الوقت اسکرین سے کچھ دیر دور چلے جائیں۔ دن میں 2 گھنٹے 4 گھنٹے اگر اسکرین سے دور رہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے کام کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا اور آپ کے رویے اور موڈ کے لیے بھی بہت اچھا ثابت ہوگا۔ کسی اپنے سے جھگڑا ہو سکتا ہے، اس لیے جتنا ہو سکے سنیں زیادہ اور بولنے کا۔ انشاءاللہ تمام چیزیں اس ہفتے کے بعد بہتری کی جو راغب ہوں گی۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا، اس میں واپس ہے اسکرین پہ آپ دے سکتے ہیں۔ برج کیپریکارن والے، یہ ایام آپ کی زندگی کے سب سے خاص ایام ہے اور معاشی حوالے سے نئی اپورچونیٹی سامنے آئیں گی، نئے دوست سامنے آئیں گے، آپ کو پسند کرنے والے، آپ کو اپریشیٹ کرنے والے، آپ کی تعریف کرنے والے۔ تبھی جتنا ہو سکے فی الوقت لوگوں سے ملتے رہیں، اپنے کام پہ کنسنٹریٹ کریں، اپنے موڈ کو اچھا رکھیں۔ اپنے موڈ کو اچھا رکھنا، لوگوں سے ملتے رہنا، کام پہ کنسنٹریٹ کرنا آپ کے لیے بہت ہی مبارک ثابت ہوگا۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر واک پہ جاتے تو وہ بھی مبارک ہے۔ نیام میں اگر خون والی چیزیں، چپچپی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، میٹھی چیزیں کم کھاتے تو وہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے۔ نیام میں رات کو سوتے وقت کوشش ہے اسکرین سے دور رہیں۔ اگر رات کو سونے سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے موبائل بند کر لیتے ہیں، ٹی وی وغیرہ بند کر لیتے ہیں، کچھ دیر ریلیکس ہو کے اس کے بعد سوتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت اہم ہوگا، کیونکہ جب اچھے ایام آتے ہیں تو اچھی سوچ کا ہونا یا حاضر دماغی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ابھی یہی وقت ہے جب آپ کا اپنے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی سے ہی بڑا فائدہ یا بڑی منزل آپ کو ملنے والی ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا، اس میں واپس اسکرین پر دے سکتے ہیں۔ برج ایکویریس والے، یہ ایام آپ کی زندگی میں کسی جھگڑے کو لا سکتے ہیں، کسی اپنے سے جھگڑا ہو سکتا ہے، کسی کام میں کوئی بدتری آ سکتی ہے، کوئی پریشانی منظر عام پہ آ سکتی ہے۔ تبھی جتنا ہو سکے فی الوقت حاضر دماغی کو قائم کریں۔ جتنا حاضر دماغ رہیں گے، کول رہیں گے، خوش رہنے کی کوشش کریں گے، اتنا آپ کا موڈ اچھا ہوگا، اسی اچھے موڈ سے آپ کو فائدہ تعدیر ملے گا۔ اگر ایام میں صفائی کا خیال رکھتے ہیں، صاف کپڑے پہنتے ہیں، خصوصاً صبح اٹھ کے برش کرتے ہیں، منہ دھوتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے بھی صفائی کرتے ہیں، دانت صاف کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ کوئی بیماری جس کا
ताल्लुक सफाई न करने से जुड़ा हुआ है। अगर फिल वक्त एहतियात करते हैं खाने पीने में तो ये भी आपके लिए बहुत मुबारक है। अज़दवाज या मोहब्बत के हवाले से भी चिड़चिड़ापन या परेशानी का सामना होगा। तभी इतना होता है कि अज़दवाज या मोहब्बत के हवाले से उम्मीदें कम रखें और छोटी सी गलती का जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर न दें। सब्र कर लें, आपका सब्र ही आपकी मंजिल है, आपके सब्र ही कामयाबी की पहली सीढ़ी। इनका भी नियम का सदका सब चीज़ का इसमें वापस स्क्रीन पर दे सकते हैं। बुर्ज पाइसेस वाले ये जो यहाँ आपकी ज़िंदगी में आए हैं ये आपकी थकावट के नियम नहीं है। थकावट को अभी ख़त्म कर लें, सुस्ती को ख़त्म कर लें, क्योंकि सुस्ती से दूर जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी सुस्ती आप पे हावी होगी और उसी सुस्ती में आप अपना नुकसान कर सकते हैं। जितना हो सके सोने का एक महदूद वक्त कर लें, काम का एक वक्त मुकर्रर कर लें, हाजिर दिमागी का वक्त मुकर्रर कर लें, स्क्रीन से दूरी का वक्त मुकर्रर कर लें, ताकि आप टाइम टेबल बना के उसके साथ जिएँ। अगर फिर वक्त आपने टाइम टेबल बना के उसके साथ कदम बढ़ाया, हाजिर दिमागी के साथ फैसले किए तो बहुत अच्छा वक्त आपका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन आपके गलत फैसले, सुस्ती आपको परेशानी और तंगदस्ती की तरफ धकेलेगी। आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे जाना बहुत ज़रूरी है। कुछ देर ज़मीन पे बैठ के बड़ी बड़ी सांसें लेना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा वक्त आपका इंतज़ार कर रहा है, बशर्त उसकी मुशावरत बुजुर्गों से करें। दोस्ती में या दोस्तों पर भरोसा करके काम करना आपके लिए बेहतर नहीं। इनका भी नियम का सदका सब चीज़ का इसमें वापस स्क्रीन पर दे सकते हैं। अल्लाह पाक की दरबार में दुआ है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके आपकी तमाम दुआएं अपनी दरबार में कबूल और मकबूल फरमाएं। अल्लाह